وزیراعظم شہباز شریف نے عالمی بینک سے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کی معیشت پر حالیہ سیلاب کے اثرات کو IMF کے جائزے میں شامل کیا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس کے موقع پر وزیراعظم سے عالمی مالیاتی فنڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات ہوئی۔ وزیراعظم نے پاکستان کے ساتھ IMF کی دیرینہ تعمیری شراکت کو سراہا، جو مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا کی قیادت میں مزید مضبوط ہوئی ہے۔ وزیراعظم نے مختلف اقدامات کے ذریعے IMF کی جانب سے پاکستان کی بروقت حمایت کا اعتراف کیا ہے، جس میں مالی سال 2024 میں $3 بلین کا اسٹینڈر بائی ارینجمنٹ، اس کے بعد $7 بلین کی توسیعی فنڈ سہولت اور $1.4 بلین کی شامل ہیں۔ پختہ عزم کے ساتھ کی جانے والی پائیدار اصلاحات کی بدولت پاکستان کی معیشت استحکام کے مثبت آثار دکھا رہی ہے اور اب بحالی کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ خلیج تعاون کونسل کا بڑا فیصلہ، اب ایک ویزے پر 6 خلیجی ممالک کا سفر کریں گے۔ دبئی خلیج تعاون کونسل GCC نے اعلان کیا ہے وہ شنجن ماڈل کی طرز پر ایک مشترکہ سیاحتی ویزا متعارف کروائیں گے۔ GCC، جیسے کہ گرینڈ ٹورز کہا جا رہا ہے، یہ ویزا 2025 کے آخر میں آزمائشی بنیادوں پر شروع ہوگا اور بعد میں مکمل طور پر نافذ کر دیا جائے گا۔ اس ویزے کے ذریعے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، کویت اور عمان کے درمیان بآسانی سفر ممکن ہوگا۔ GCC سیکرٹری جنرل جاسم البدوئی کے مطابق یہ منصوبہ آخری مراحل میں ہے اور جلد ہی ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے درخواستیں دی جا سکیں گی۔ یہ ویزا خاص طور پر خطے میں مقیم لاکھوں غیر ملکی رہائشیوں کے لیے سہولت فراہم کرے گا۔ اب انہیں ہر ملک کے لیے الگ الگ ویزا لینے کی بجائے ایک ہی ویزے پر 6 ممالک کا سفر کرنے کی اجازت ہوگی، جس سے وقت اور اخراجات دونوں بچیں گے۔ وفاقی حکومت کے ترجمان راجہ خلیق الزمان انصاری نے کہا کہ میئر نے گرین لائن پروجیکٹ پر سٹی واٹسن بیچ کر زبردستی کام بند کروا دیا۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے راجہ خلیق الزمان انصاری کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کو یومیہ نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ منصوبے کی توسیع پر میئر کراچی کو اگر کوئی اعتراض تھا تو باقاعدہ نوٹس اجرا کیے جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ گرین لائن کا دوسرا فیز کامن کوریڈور ہے، مستقبل میں ساری BRT بسیں اس پر چلیں گی۔ یہ بے بنیاد بات ہے کہ گرین لائن کے دوسرے مرحلے کا کام 2035 تک بھی مکمل نہیں ہوگا۔ اگر کام کرنے دیا جائے تو جون 2026 تک کام مکمل کر لیں گے۔ وفاقی حکومت سندھ کے 22 منصوبوں کے لیے 334 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن میں سے 18 ارب روپے منصوبوں پر خرچ کیے جا چکے ہیں اور باقی مانندہ منصوبوں پر کام کا آغاز ہونے والا ہے۔ راجہ خلیق الزمان انصاری نے کہا کہ وفاق کی خواہش ہے سندھ حکومت میئر آفس کراچی کی ترقی کے لیے مل کر کام کرے۔ میئر کراچی سے درخواست ہے وہ مل کر کراچی کی خدمت کریں۔ یہ کوئی پوائنٹ اسکورنگ نہیں بلکہ مل کر کام کرنا ضروری ہے۔ 26 نومبر احتجاج پر درج مقدمے میں گرفتار ملزم 2 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد نے 26 نومبر احتجاج پر درج مقدمے میں گرفتار ملزم کو 2 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے اشتہاری ملزم ریحان نثار کو گرفتار کر کے جوڈیشل مجسٹریٹ مرید عباس کی عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے ملزم کو 2 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس کی جانب سے ملزم کے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی۔ بشرا بی بی، علی امین گنڈاپور بھی متعلقہ مقدمے میں نامزد ملزم ہیں۔ دریائے سندھ اور کابل کے بالائی علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان۔ اسلام آباد، دریائے سندھ اور کابل کے بالائی علاقوں سمیت راولپنڈی اور اسلام آباد میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان ہے۔ NDMA کے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ اور مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال کے حوالے سے تفصیلات جاری کر دی۔ کوٹری براج میں حالیہ تقریباً 4 لاکھ کیوسک بہاؤ کے ساتھ درمیانے درجے کا سیلاب ہے اور کوٹری پر ستمبر کے آخر تک صورتحال برقرار رہنے کی توقع ہے۔ گڈو اور سکھر بیراج پر پانی میں بتدریج کمی ہو رہی ہے، جبکہ معمول کے مطابق بہاؤ موجود رہے گا۔ دریائے راوی میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر بہاؤ میں کمی کا رجحان ہے، جبکہ سلمان کی اور اسلام بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ دریاؤں میں موجودہ بہاؤ کے باعث بھی متعدد مقامات پر نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خطرہ ہے۔
میدان میں حریف میچ کے بعد گلے لگ گئے، سپورٹ مین شپ کا شاندار مظاہرہ۔ کھیل کوئی بھی ہو، اسے سیاست اور بغض دشمنی سے پاک رکھنا ہی کھیل کی اصل روح ہوتی ہے۔ خاص طور پر کرکٹ کو ہمیشہ جینٹل مین گیم کہا جاتا ہے۔ UAE میں کھیلے جا رہا ہے حالیہ ایشیا کپ میں، جہاں بھارتی ٹیم نے کھیل کی روح کے منافی اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت کی ہے، وہیں سری لنکا اور پاکستان کے میچ میں سپورٹ مین شپ کا شاندار مظاہرہ دیکھنے کو ملا۔ ابوظہبی میں کھیلے گئے ایشیا کپ سپر 4 مرحلے کے اہم میچز، پاکستان اسپنر ابرار احمد نے سری لنکن آل راؤنڈر کو آؤٹ کرنے کے بعد انہی کے انداز میں جشن منایا۔ بعد ازاں ہسارنگا نے فخر زمان کا شاندار کیچ تھام کر اور سائم ایوب کو بولڈ کر کے ابرار احمد کے جشن منانے کا انداز اپنایا۔ میدان میں ایک دوسرے کے جشن کا انداز اپنانے والے ابرار اور ہسارنگا میچ کے بعد پرتپاک انداز میں گلے ملنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ شائقین کرکٹ کی جانب سے دونوں کھلاڑیوں کے انداز کو خوب سراہا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ بھارتی ٹیم نے کھیل کی روح کے منافی حرکت کرتے ہوئے پاکستانی ٹیم سے مصافحہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔